يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسباق تصوف کے خصوصی ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج ایک منفرد اور اچھوتے موضوع پر خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ جن موضوعات کے نام تو ضرور آپ نے سنے ہوں گے مدنی چینل پہ، اور اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو بھی ہوتی رہی ہے، لیکن آج اسپیسیفکلی اسی موضوع کو ہم فوکس کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ جس کا تذکرہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہی فرمائیں گے، انہی کی زبان سے سنیں گے تو زیادہ اچھے انداز پہ ہمیں پتہ چلے گا۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ القول البدی میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سلسلے میں مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کے گیپ کے بعد ہمارا یہ سلسلہ اسباق تصوف دوبارہ سے کنٹینیو ہونے جا رہا ہے، اور آج عید کے بعد، رمضان المبارک اور عید کے بعد آج اس کی پہلی قسط گویا کہ ہے، تو آج کیا خصوصی سلسلے میں شامل کریں گے آپ، اور کیا موضوعات ہوں گے، کن موضوعات پہ، کن شخصیات پہ کیا گفتگو ہوگی، کچھ تمہید؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذہن یہ بنا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر گفتگو کی جائے، سبحان اللہ۔ ان کی کتب کا تعارف، اور بالخصوص جو احیاء العلوم نامی کتاب ہے، اس کتاب پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو پہلے تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ علم تصوف کیا ہے، اور علماء نے اس کے تعلق سے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ جی۔ دین کی تعلیمات کے مختلف حصے ہیں، یعنی مختلف زاویے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مختلف اکائیاں ہیں۔ ٹھیک۔ جیسے تفاسیر، ٹھیک۔ ان کا فوکس قرآن کریم فرقان حمید کے معنی کو بیان کرنا، اس کے شان نزول کو بیان کرنا، ناسخ و منسوخ کو بیان کرنا، ٹھیک۔ کسی علاقے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کی جغرافیائی کیفیت کو بیان کرنا۔ ٹھیک۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ علم تفسیر کا موضوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اور فوکس کرتے ہیں۔ جی کسی حد تک مستنبط ہونے والے احکام کو سرسری طور پر بیان کر دینا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ علم جو
شرح حدیث ہے، یعنی حدیث کی جو شروحات کی جاتی ہیں جی ان میں دو طرح سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک حصہ ان کتابوں میں مشتمل ہوتا ہے راویوں کے حالات کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث کن کن روات سے منقول ہے اور کن کن راویوں کے کیا کیا حالات ہیں، اور کون مکی ہے اور کون مدنی ہے اور کون ملک شام کا رہنے والا ہے، اور کس کا کیا زمانہ ہے، اور کس کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے کیا کیا کلمات کہے ہیں۔ ٹھیک، تو جو احادیث مبارکہ کی شرح لکھی جاتی ہے، ٹھیک، انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، جو عربی کتب ہیں اس کا اصول برس کر رہا ہوں، جی، اس کا ایک حصہ تو مشتمل ہوتا ہے راویوں کے متعلق، یعنی جن افراد سے وہ حدیث منقول ہوئی ان افراد کی کیفیات ان اور سیرت۔ افراد کی جو ہے نا ٹھیک، پورا ایک فن ہے، اور یہ فن جو ہے دین اسلام کا خاصہ ہے۔ اس مفتی صاحب اس کا نام؟ اس فن کا جو نام ہے وہ اسماء الرجال اس کا نام ہے، اور پھر اس کی بہت سارے گوشے ہیں، یعنی اس کی بہت سارے زاویے اور گوشے ہیں، اور اس کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو شروحات حدیث میں جس پر گفتگو کی جاتی ہے وہ ہے حدیث پاک کے معنی اور مفہوم پر کلام کیا جاتا ہے، یعنی مشکل جو الفاظ ہیں عربی ٹو عربی اس کا جو ہے نا وہ ان کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کی طرح بعض اوقات جغرافیائی صورتحال پر گفتگو کی جاتی ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے گئے معراج کی رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک، اب محدثین نے علم جغرافیہ پر گفتگو کرنا شروع کر دی کہ وہ کون سی جگہ تھی، وہ کس جگہ واقع ہے، جگہ کا تعین کر رہے ہو، وہ کتنا کلومیٹر دور ہے، تو اس جگہ کا تعین۔ تو یہ ایک حصہ ہے شروحات حدیث میں بیان کیے جانے والے مطالب و مفہوم کا۔ پھر جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقدم اور تاخر، یعنی ایک واقعہ جو ہے وہ ایک واقعہ یہاں بیان ہوا اور وہی واقعہ تھوڑی دیر بعد بیان ہوگا اور وہی واقعہ پھر بیان ہوگا، یعنی احادیث کی کتابوں میں مقررات بھی ہیں، یعنی بخاری شریف میں کوئی 7,500 کے قریب حدیثیں ہیں مجموعی طور پر، لیکن جو منفرد حدیثیں ہیں تکرار کے بغیر اگر دیکھیں تو 4,500 بنتی ہیں، ریپیٹیشن ہوئی ہے، ایک ہی حدیث جو ہے اس کے مقاصد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کا تعلق نماز سے بھی بنتا ہے اور اس واقعہ کا تعلق جو ہے وہ حدود سے بھی بنتا ہے، تو امام جو ہے بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو یہاں بھی لکھا ہے اور وہاں بھی لکھا ہے، دونوں ابواب میں آ گئی، دونوں ابواب میں لکھا ہے۔ تو پھر علماء تقدم اور تاخر پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ایک روایت کا کم حصہ آتا ہے، جب روایت مقرر ہوتی ہے اس کا زیادہ حصہ آتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ ایک راوی سے مروی ہے کم الفاظ پر، دوسرے راوی سے زیادہ الفاظ پر مروی ہے، تو پھر ان کے متن پر گفتگو کی جاتی ہے کہ ان کے متن کی جو ہے وہ متن کتنا ہے، اس کا تعین کیا ہے، متن سے مراد اصل جو اصل حدیث کے الفاظ ہیں کتنا ہے اور کیا اس کے الفاظ ہیں، اور پھر جو ہے یہ واقعہ کب رونما ہوا۔ اور بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ درجنوں حدیث میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک وقوعہ ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی ایک غزوہ ہوا، اب اس غزوے کے تعلق سے ایک بات ایک روایت میں بیان ہوئی، ایک بات ایک روایت میں بیان ہوئی، ایک بات ایک روایت میں بیان ہوئی، تو جو محدث ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھے، سب پہ نظر رکھے، نہ صرف منفرد احادیث پر نظر رکھے بلکہ جو ایک واقعے کے ضمن میں اس پر نظر رکھے تاکہ کسی اعتبار سے خطا نہ ہو۔ تو یوں جو ہے علم حدیث میں یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے جو شارحین حدیث ہیں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقہا بھی ہوتے ہیں، اور ان کا شمار جو ہے وہ بڑے علماء میں سے ہوتا ہے، تو پھر وہ احکام پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ان احادیث کے تحت یہ احکام شرعیہ مستنبت ہوئے، لیکن احکام پر ضمناً گفتگو ہوتی ہے۔ تیسری جو اکائی ہے وہ ہے علم فقہ۔ علم فقہ کے اندر ٹوٹلی
قوانین پر گفتگو ہوتی ہے، یعنی ایک اسلامک لا جو ہے اس کا نام علم فقہ ہے۔ نماز کے متعلق کیا لا ہیں، روزے کے متعلق کیا ہیں، حج کے متعلق کیا ہیں، پھر ان کے اسباب، ان کی وجوہات، تو یہ علم فقہ کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ جو شارحین حدیث ہیں وہ علم فقہ پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ چوک کر جاتے ہیں، لیکن فقہا اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، یعنی ہر فیلڈ کے ایک ماہرین ہیں، وہ ان کا خاصہ ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے اپنے اپنے جو ہے وہ ماہرین ہوتے ہیں۔ یہ 3 اکائیاں تو میں نے بیان کی۔ ٹھیک، جو چوتھی اکائی ہے وہ ہے علم تصوف۔ ٹھیک، اب علم تصوف جو ہے وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں، جو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے مختلف حصے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم فرقان حمید ایک جگہ پر زمانہ ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے، گزشتہ واقعات، گزشتہ انبیاء کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، ان پر آنے والے عذاب کے واقعات، یا انہیں ملنے والی نعمتوں کے واقعات، یا ان کی نافرمانیوں کے واقعات، مطلب پچھلی امتوں کے، پچھلے انبیاء کے اور ان کی امت سے متعلق جو چیزیں ہوئیں ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں جو ہے وہ تقابل ادیان بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہود نے اسلام پر یہ اعتراض کیا حالانکہ وہ اعتراض غلط ہے، نصارہ نے یوں کہا حالانکہ وہ غلط ہے، تو یوں جو ہے ان کا ایک رد ہو رہا ہوتا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں 550 کے قریب ایسی آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں۔ 550 جی، جس میں حکم بیان کیا گیا ہے، کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک، یعنی کل آیات میں سے صراحتاً۔ ٹھیک، تو اب اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں ایک بڑا حصہ مشتمل ہے نصیحت پر، ٹھیک، ترغیب پر یا ترہیب پر مشتمل ہے۔ پھر ایک حصہ جو ہے وہ دعوت دیتا ہے تفکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں جو ہے وہ تفکر کیا جائے۔ ایک حصہ جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی نعمتوں کے تذکرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق کی طرف جو ہے وہ ابھارتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سورہ رحمان کو پڑھ لیجئے، پوری کی پوری جو سورہ رحمان ہے وہ نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بیان کر کے اس کے کمالات بھی بیان کرنا مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کس طرح جو ہے وہ مہربان ہے، کیا کیا نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو دین کی تعلیمات کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے عقائد، ایک حصہ عقائد ہے نظریات، اس کا دوسرا نام ہے تھاٹ، اس کو کہہ لیجئے، پرنسپلز ہیں، یعنی عقائد ہے، عقیدے ہیں۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے اعمال۔ اب اعمال کی ہیں 2 قسمیں، ایک حصے کا تعلق ہے اعمال ظاہرہ سے، یعنی ظاہری طور پر ہم جو عمل کرتے ہیں، جو دکھتا ہے ظاہری طور، جو دکھتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا بھی ایک طرح سے ظاہری عمل ہی ہے تو باطنی عمل، لیکن ظاہر بات اس کے خارج سے تعلق ہے اس کا، سحری کرتا ہے، افطار کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، پوچھنے پہ بتاتا ہے۔ رمضان کے روزے ظاہر بات ہے چھپانے کی اجازت نہیں ہے، کسی نے پوچھا تو بتایا جائے گا ہاں میں روزے سے ہوں۔ تو خیر اگر کوئی اپنا گناہ کو چھپانے کی نیت سے بتاتا ہے وہ ایک الگ صورتحال ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اعلانیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو حصہ ہے، یا یوں کہیے کہ تیسرا جو حصہ ہے دین کی تعلیمات کا، اس کا تعلق ہے پوشیدہ اعمال سے، پوشیدہ چھپے ہوئے اعمال، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک چھپا ہوا عمل ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید، یا انسان کے اندر جو ہے وہ اگر
برائیاں پائی جاتی ہیں، ایسی برائیاں جس کا تعلق پوشیدگی سے ہے، باطن سے ہے، یعنی جو ظاہر نہیں ہے. جو ظاہر نہیں ہے. ٹھیک. جیسے کسی کے دل میں کینہ ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، ریا ہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جو باطنی اعمال ہیں. انڈرسٹوڈ مطلب چھپائے گا تو چھپ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو ظاہر نہیں ہوگا. تو علم تصوف وہ علم ہے کہ جو باطنی اعمال سے متعلق گفتگو کرتا ہے. تو یہ ہے علم تصوف. اب ہمارے علماء نے علم تصوف کے تعلق سے بڑی ہی خدمات انجام دی ہیں اور مختلف طرز کی خدمات انجام دی ہیں. جیسے کتاب ہے بہجت النفوس. بہجت النفوس اب 2 جلدوں پر، شاید 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جو احادیث لکھی ہیں، تو اس کتاب میں بخاری شریف کی ان احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو امور قلبیہ سے متعلق ہیں. جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث لے لی، اور اس طرح کی وہ احادیث جن کا تعلق امور قلبیہ سے تھا، باطنی معاملات سے تھا، وہ حدیث لے کر پھر جو ہے اس پر تصوفانہ نکات، اس پر جو ہے وہ معرفت کے متعلق گفتگو، اس پر جو ہے وہ اور ایسی عمدہ گفتگو کی گئی ہے کہ ایک جب شخص پڑھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں. یہی کام تفسیر میں بھی ہوا. یعنی علماء جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو خاص طور پر تفسیر نعیمی کے حوالے سے دیکھا ہوگا پڑھنے والوں نے کہ اس کا ایک اسلوب ہے کہ سب سے پہلے وہ جو معنی کی تحلیل ہے وہ بیان کی جاتی ہے، پھر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، پھر مختلف نکات بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں اس قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے اس کے تحت جو روحانی تفسیر ہے، صوفیانہ تفسیر ہے، وہ بیان کی جاتی ہے. اور تفسیر روح البیان کو لے لیجیے، اس میں تو بطور خاص جو ہے بڑے جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، شرح اور بسط کے ساتھ صوفیانہ تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو یہ ایک فن ہے اور اس فن کا تعلق حقیقت سے ہے. یہ کوئی تصنع اور بناوٹ پر مشتمل فن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت ہے یا کوئی حدیث پاک ہے جس کا تعلق باطنیات سے ہے، تو وہ اس کے اندر چھپے ہوئے رموز و اسرار جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو حصہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بڑھانے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جانے والی ہیں، اب علماء نے ایسی چیزوں کو بعض اوقات اشعار میں جو ہے وہ لکھا اور پھر ان اشعار کی شروحات کی گئیں. اور بہت سارے اس طرح کے کلام ہیں. ایک مشہور عربی شاعر ہیں ابن فارد شاہ نام ہے، تو ان کے کلام اس طرح کے مشہور ہیں. ان کے کلام میں یعنی کہ محبت الہی پر مشتمل کلام ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت مختصر متن ہے. علماء نے جو ہے اس کی شروحات لکھی ہیں، اور اس کی شروحات کے اندر وہی ایک محبت الہی اور معرفت، اور یہ سلسلہ ایک مطلب شروع سے ہی شروع ہو گیا تھا. یعنی عہد تابعین کے بعد سے ہی اس علم تصوف کو ایک اہتمام کے ساتھ لیا گیا، اور باقاعدہ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کے ذریعے یہ علم مزید آگے بڑھا. اچھا، اس میں بھی امام اعظم کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ حصہ عنہ ہے ماشاءاللہ. جو ہے وہ ایک عالم ربانی ہے، اور کوئی بھی عالم ربانی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو علم ظاہر تو رکھے اور علم باطن نہ رکھے. ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک سوال قائم ہو رہا ہے یہاں پہ، مطلب ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ علم تصوف میں جو باطن کو فوکس کیا جا رہا ہے یا باطنی جو کیفیات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے، قلبی کیفیات کو دیکھا جا رہا ہے، تو اس کی اہمیت مطلب کیوں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، کیوں اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے. میں نے عرض کیا کہ حلال و حرام کی جو تعلیمات ہیں وہ ظاہر سے بھی متعلق ہیں اور باطن سے بھی متعلق ہیں. ٹھیک. قرآن پاک نے اگر حکم دیا ہے کہ شراب کے قریب نہیں جانا، ٹھیک، تو یہ حکم ایک
ایسی چیز کے متعلق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. جی بالکل. تو قرآن کریم فرقان حمید نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی. جی یہ بھی حکم دیا ہے. جی. تو غیبت کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق باطن سے ہے جی. کہ سب سے پہلے آپ ایک تصور قائم کرتے ہیں کسی کے متعلق، ایک نقص، ایک خرابی اور ایک عیب کو اپنے دل میں جماتے ہیں، پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. جی. یہی غیبت ہے اس کی غیر موجودگی میں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن و حدیث میں جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے. باطن کی اہمیت تو ہوگی. بہت ساری چیزیں ایسی ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے. تو انسان ان کو اسی وقت بجا لائے گا جب وہ باطنی جو علوم ہیں، یا یوں کہیے علم تصوف جو ہے، جب اس پر دسترس رکھتا ہوگا، یا کم از کم اس کی بنیادی جو معلومات ہیں وہ رکھتا ہوگا. تو بات چل رہی تھی مختلف کتب کی. جی. اسی طریقے سے بعض کتابیں وہ لکھی گئیں جن کا تعلق راہ سلوک سے تھا، یعنی بیعت و طریقت سے تھا. بیعت و طریقت بھی تصوف کا ہی ایک حصہ ہے، مطلب تصوف کا کل نہیں ہے بلکہ تصوف کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں ارادت، بیعت، طریقت، مرشد کے آداب بیان کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تھوڑا سا پاک صاف ہو جائے، آداب سیکھ لے، ایک مرشد کو تھام لے، اور پھر وہ آگے بڑھے. بڑھنا اس کو قرآن کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے، علم فقہ کی طرف ہے، علم تصوف کی طرف ہے، بڑھنا ہے. جی. اسے ایک اچھا طالب علم بنایا جاتا ہے، یہ سمجھیے آپ. تو بہت ساری کتب ایسی ہیں کہ جس میں زیادہ تر جو اصطلاحات ہیں وہ ارادت اور طریقت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک. جیسے رسالہ کشریہ ہے، تو اس میں ایک فوکس ہے، طریقت کو فوکس رکھا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو صوفیہ کے مابین اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے متعلق بھی ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے. اور بھی بہت ساری کتب ہیں، جیسے الحکم العطیہ ہے جس کو ہم بیان کرتے رہے ہیں. اس واقع تصوف میں بیان ہوتا ہے. امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. بڑا ہی مختصر کلام ہے لیکن بہت جامع کلام ہے، علماء میں ایک معروف کلام ہے. تو تصوف کے حوالے سے علماء ربانیین جو ہیں وہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ علم تو باقی رہنا ہے. اب جیسے ذکر فرما رہے ہیں کتابوں کا، اور پھر مطلب امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کا جو ایک تصور ظاہری طور پر یا ایک عام سننے والے کے، سنانے والے کے ذہن میں آتا ہے، وہ تو فقہ ہی کے حوالے سے آتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کی بھی خدمات ہیں، ان کے تلامذہ کی خدمات ہیں، اور پھر کتابوں کے نام تو اس سے محسوس ہی ہوتا ہے. ہمارے ذہن کا قصور ہے جی کہ ہم کسی شخصیت کے متعلق کتنا دائرہ کھینچتے ہیں. ایک تصور جما لیتے ہیں محدود سا. وہ تو ہماری جو معلومات ہیں اس کی کمی ایک بنیاد ہے نا، کہ ہم جو تصور جماتے ہیں اور جو دائرہ بناتے ہیں وہ دائرہ کتنا وسیع ہے. تو امام اعظم تو پہاڑ ہیں، علم کے سمندر ہیں. سبحان اللہ. اور مطلب کہ امام اعظم ایسے متقی ہیں کہ کسی کی بکری جو ہے وہ چوری ہو گئی تو آپ نے قصاب سے بکری کی عمر معلوم کی، اور اس وقت تک بازار سے بکری کا گوشت نہیں خریدا جتنا عرصہ اس کی عمر کے متعلق بتایا گیا تھا. جب وہ عرصہ گزر گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بکری بازار میں بکنے آئے اور آپ چوری کی چیز کھا لیں. تو یہ ایسی احتیاط، یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کا تعلق ایک باطن سے ہے، تو یہ تقویٰ ہے. تو ان جیسا تو عالم جو ہے وہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. دیگر علماء کی بھی جیسے آپ نے بیان کیا، تو یعنی علماء اسلام جو ہیں ان کی خدمات کافی وسیع ہیں تصوف کے میدان میں. دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تصوف ایک حقیقت ہے. حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ربانیین ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر اور باطن کے جامع ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ظاہر کے دکھاوے کے علماء ہیں، یہ صرف قال ان کے زبان پر ہے، یہ اہل حال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، وہ اہل قال بھی ہیں اور اہل حال بھی ہیں. ماشاءاللہ. ظاہر کی بھی جامع ہیں، باطن کی بھی جامع ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ولایت پر بھی فائز ہیں. ماشاءاللہ. امام اعظم کیا اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہیں؟ بے شک. اور جو دیگر جو علماء کاملین گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اگر کوئی مقام ہے تو وہ ان کی بے عملی کی وجہ سے تھوڑی ہے.
ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ظاہر اور باطن کے تزکیے کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو یوں ایک نقشہ میں نے مختصر سے الفاظ میں کھینچا ہے۔ تو علم تصوف کی خدمات تو بہت انجام دی گئیں، مختلف زاویوں سے انجام دی گئیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے علم فقہ کے اندر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کم نہیں ہیں، بے شک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کم نہیں ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کم نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات تو اتنی ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہیں زیادہ شافعی ہیں، شافعی زیادہ، یعنی عرب کنٹریز تقریباً شوافع ہیں، یمن ہو، عراق ہو، سیریا ہو، ان کی عوام شافعی ہے، اگرچہ کہ ان ملکوں کا جو قانون ہے وہ حنفی ہے، یعنی سیریا میں حنفی قانون ہے، ٹھیک، عراق میں حنفی قانون ہے، مصر میں حنفی قانون ہے، لیکن وہاں کا جو مفتی اعظم ہے وہ شافعی ہے، اس سے پہلے جو مفتی اعظم تھا وہ بھی شافعی ہے، وہاں کے علماء کی اکثریت شوافع مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ملکی قوانین جو ہیں وہ فقہ حنفی کے مطابق چل رہے ہیں، اور جی، عوام جو ہے وہ اکثریت شافعی۔ تو پاک و ہند کے اندر جو ہے بنگلہ دیش کو لے لیجئے، اکثر جو ہیں وہ احناف ہیں، یہ سمجھیے کہ پاکستان میں تو احناف ہیں وہ 95% ہوں گے، 90% ہوں گے، نہیں 2/3 سے زائد ہیں احناف۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور ائمہ کی خدمات کم نہیں ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوقیت حاصل ہے، اور اس فوقیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے شخص ہیں جس نے فقہ کو مدون کیا، فقہ کو مدون کیا۔ مدون کرنے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ لوگ جو حاجت پیش آتی تھی اس حاجت کو پوچھنے علماء کے پاس چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے، جو مسئلہ درپیش ہے اس سے متعلق فقہا کے پاس چلے جاتے تھے، جو شہر میں عالم ہوتے تھے ان کے پاس چلے جاتے تھے، تو ان کے جو دینی مسائل ہیں وہ حل ہو جایا کرتے تھے، یہ ایک طریقہ تھا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست ہے، اس فراست نے دیکھا کہ آج جو علم اور فن ہے، آج جو ایک قرآن و حدیث کی تعلیمات سکھانے والے لوگ ہیں وہ بعد میں نہیں رہیں گے، تو آپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو جو مسائل درپیش آ سکتے تھے، آئے نہیں آ سکتے تھے، مطلب بٹھایا اپنے تلامذہ کو، دنیا بھر کے تلامذہ آپ کے اکٹھے ہوئے، دنیا بھر کے۔ ماں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تعلق کوئی عراق سے تھوڑی تھا، ان کا تعلق تو بلاد جو آج کل رشین کنٹریز ہیں وہاں سے تھا، مختلف خطوں کے سارے جو طلباء تھے، خطوں کے جو کریم تھی وہ جمع کی گئی، اور بعض تو وہ لوگ ہیں ان میں کہ جیسے امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو بعض تو وہ عبداللہ بن مبارک ہیں کہ جو سیاستہ کے راویوں میں داخل ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جمع کیے گئے اور پھر بحث کی جاتی تھی کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو کیا جواب ہوگا، وہ جواب بحث کے بعد لکھ دیا جاتا تھا، اگر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو کیا جواب ہوگا، تو یوں جو پورا علم فقہ تھا وہ مدون کر دیا گیا، یہ تحقیقات کے بعد مسائل جمع کر دیے آنے والوں کے لیے، جمع کر دیے گئے، اور پھر اس پر جن اصولوں پر جمع کیے گئے ان اصولوں کی روشنی میں بعد میں اضافہ بھی ہوتا چلا گیا۔ تو یہ ایک کارنامہ تھا، یہ ایک کام تھا۔ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، فراست، واقعی میں ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام اعظم کی یہ بہت بڑی فراست تھی کہ آپ نے اس طریقے سے کیا۔ تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جو ہیں، ان کی علم تصوف ایک پہچان ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف علم تصوف ہی کے ماہر تھے۔ آپ نے اصول فقہ کی ایک بنیادی کتاب تصنیف فرمائی، مستصفیٰ، جو کہ
اصول فقہ کی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اچھا اولین کتابوں میں۔ علم کلام میں آپ کی خدمات کم نہیں ہیں، آپ کو حجت الاسلام جو کہا جاتا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ نے آنکھ کھولی تو یعنی عباسی سلطنت کے اندر ہوا یہ کہ یونانی کتابوں کو منتقل کیا گیا عربی زبان کے اندر، فلسفے کی کتابوں کو، فلسفیانہ نظریات کو منتقل کیا گیا عربی زبانوں کے اندر، اور پھر مسلمان اس پر بحث و مباحثے شروع کرنے لگے اور بہت سارے طبقات بن گئے فلسفے کی بنیاد پر، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بغداد ہی میں کوڑے مارے گئے تھے قرآن کے مخلوق ہونے پر، جی انہوں نے انکار کیا تو کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو انہیں کوڑے مارے گئے، پابند سلاسل کیا گیا۔ تو ایک دور تھا اس وقت، فلسفیوں کا دور تھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فلسفیوں کا ایسا جامع رد کیا کہ ان کی جڑ اکھڑ گئی، کلا کما کر دیا۔ تہامت الفلاسفہ کتاب لکھی ہے آپ نے، اور وہ کتاب جو ہے ان کے دلائل کا ایسا مسکت جواب واقع ہوئی کہ پھر وہ سر نہ اٹھا سکے۔ تب کیا فلسفی، کیا معتزلہ، نہ جانے کیا کیا جو ہے نا اس دور کے فتنے تھے، ان سب کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں تھوڑا سا آپ کی سیرت پر روشنی مطلب سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کروں، پھر ایک سمجھ میں آئے گا کہ ان کی خدمات کیا ہیں اور تصوف میں جو انہوں نے کام کیا وہ کیوں کر نمایاں ہوا۔ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی، اس سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے امام غزالی کا ذکر کیا، اس سے پہلے امام اعظم کا ہے، تو یہ جو علوم آپ نے بیان کیے، ابتدا میں بھی بیان کیے کہ بعض علوم تو ایسے وہ خاصہ ہے اسلامی تعلیمات کا، اسلامی ہی علوم کہلائیں گے وہ، جیسے اسماع الرجال ہے۔ اب امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں واقعی میں ان کا شہرہ جو ہے وہ صوفی کے حوالے سے ہے، تصوف کے حوالے سے، ان کی کتب بھی اسی حوالے سے مشہور ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے بھی ماہر ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور مطلب خدمات ان کی علم الکلام میں، علم اصول فقہ میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے جو علماء ہوتے تھے یا جو یہ طبقہ تھا، یہ جامع العلوم ٹائپ کے شخصیات تھے۔ اصل میں تاریخ کی یہی اہمیت ہے، تاریخ جو ہے وہ حقیقت بتاتی ہے۔ مطلب آج وہ دور ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ جی، آج مدرسوں کے فارغین کو جو ہے وہ دربا کی گردان نہیں آتی، جی، بس فارغ کر دیا جاتا ہے، ان کو سبق یاد نہ کریں تب بھی فارغ کر دیا جاتا ہے۔ فارغ تو وہی جاتے ہیں۔ مطلب وہ امتحان، بعض مدارس میں تو امتحان ہی نہیں لیا جاتا، بس 4 سال بعد دستار باندھی جاتی ہے، لو جی فارغ ہو گئے۔ تنزل کی طرف مائل ہیں۔ تو مطلب علم جو ہے وہ ایک علم دین جو ہے، خاص طور پر علم دین، تو وہ ایک کافی جو ہے مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ لیکن جو پہلے کے علماء تھے 20 سال پڑھتے تھے، 20 سال پڑھتے تھے، 30 سال پڑھتے تھے۔ وہ زندگی کا ایک حصہ صرف علم دین میں گزارتے تھے، صرف علم دین میں۔ ماشاءاللہ۔ بچپن سے ان کے کوئی اور مشاغل نہیں ہوتے تھے پڑھنے کے سوا، اور اس دور میں عالم بننا اور بڑا عالم بننا اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھا، اتنا آسان ہمیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس دور میں آسان تھا شاید۔ مطلب میں بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے ایک جملہ عرض کروں گا، اندھوں میں کانا راجا۔ آج کسی کو تھوڑے بہت واقعات یاد ہوں تو لوگ اسے خطیب اعظم بول دیتے ہیں، حالانکہ وہ سال کے جو ہے وہ جتنے بھی جمعے آتے ہیں ہر دوسرے جمعے میں ایک ہی تقریر کرتا ہو، کوئی مواد ہی نہ اس کے پاس، بس آواز اچھی ہے، سر اچھا ہے، وائز ہے، خطیب اعظم۔ جلسوں میں جائے گا تو مفتی اعظم، کسی شہر میں چلا جائے تو نہ جانے کیا کیا خطابات مل جائیں گے۔ تو یہ ایک عوامی جو ہے وہ کیفیت ہے۔ ٹھیک، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو علماء ہوتے تھے اس دور کے، وہ فنون
اور علوم کے جامع ہوا کرتے تھے. مطلب ایک تو جیسے علم قرآن ہے یا علوم یا قرآن سے متعلق جو بھی علوم ہیں, علم حدیث ہے یا حدیث سے متعلق جو بھی علوم ہیں, علم فقہ ہے, یہ تو ایک شرعی علوم ہو گئے نا. ٹھیک. اس کے علاوہ جو فنون ہے, جیسے وہ علم عروض کے ماہر ہوتے تھے, علم فلسفہ کے, علم بلاغت کے, علم معانی کے, علم بیان کے, جو عربی گرامر ہے اس کے, پھر تاریخ کے, پھر جغرافیہ کے, یعنی وہ جو چیزیں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ اس کا تعلق دین کی تشریح سے بنتا ہے, قرآن کی تشریح سے بنتا ہے, حدیث کی تشریح سے بنتا ہے, وہ ان علوم کے جامع ہوا کرتے تھے. لغت میں تو کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے جو بھی معاون علوم انہوں نے سمجھے وہ اس کی تحصیل. بالکل, علم جبھی تو زندہ رہے ہیں. فلسفہ اگر یہ لوگ نہ وہ علوم سیکھتے اور پھیلاتے تو یہ علوم کس طرح زندہ رہتے. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی 20-30 جلدوں کی جو ہے وہ ایک عربی لغت کی کتاب ہے, تو وہ اس دور کے اندر کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. اور کوئی یہ دور تھوڑی تھا کہ کمپیوٹر کا دور تھا اور جناب ادھر ادھر سے اکٹھا کر دیا. وہ جاتے تھے قبیلے والوں کے پاس, اس لفظ کا کیا استعمال ہے, اس لفظ کو کس تلفظ سے ادا کیا جاتا ہے, جس مقام پر, جس جغرافیے میں, جس علاقے میں جیسے لفظ آیا تو ادھر جا کے معلوم کر رہے ہیں, وہاں جا کے معلوم کیا کرتے تھے. ورنہ جو اعراب کا فرق ہے, معنی کا فرق ہے, ایک لفظ, ایک عربی لفظ کے 20 معنی بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک. اور ان کے فن کا اندازہ لگائیے کہ ان 20 معنی پر کو اگر وہ ذکر کرتے ہیں تو ہر لفظ کے معنی کے آگے شعر لکھتے ہیں کہ فلاں شاعر نے اس معنی میں یہ لفظ کہا ہے. شعر سے اسے ثابت کرتے ہیں گویا. تو یہ ایک فن ہو گیا نا کہ ان اشعار پر بھی دسترس, اس الفاظ کے استعمال پر بھی دسترس, اس الفاظ کو قرآن میں کہاں استعمال کیا گیا اس پر بھی دسترس, حدیث میں وہ لفظ کہاں آیا اس پر بھی دسترس. کمپیوٹر کا زمانہ نہیں ہے کہ سرچنگ کر لیو جناب, نہیں, مطالعہ تھا ان کا, علمی ابحاث ہوتی تھیں, علمی جو ہے وہ نشستیں ہوتی تھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے, آپ نے علم کی تدریس نہیں چھوڑی کبھی بھی, پڑھاتے رہے ہمیشہ پڑھاتے رہے. جو ایک دور آیا آپ پر جو حال جو ہے وہ غالب ہوا اور زہد اختیار کیا, دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی, یہ مزار شریف دکھایا جا رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے تعلق سے 2 طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا مزار پرانوار ایران کے کسی علاقے میں ہے, توس کے علاقے میں بتایا جاتا ہے, لیکن جو تصویر دکھائی گئی ہے یہ مزار بغداد شریف میں. مطلب 2 روایتیں ہیں, بعض نے کہا کہ یہاں ہے, بعض نے کہا وہاں ہے, دونوں جگہ. تو جو بغداد شریف میں مزار ہے یہ اس کی تصویر تھی, میری حاضری ہوئی تھی یہاں پر ماشاءاللہ. تو بڑا ہی سادہ سا بنا ہوا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار کے تھوڑا ہی دور ہے یہ مزار, قریب ہی نہ, اتنا قریب بھی نہیں ہے. پیدل جاتے ہیں لوگ, پیدل بھی چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں فیضان مدینہ سنیپا چرنگی ہے, اتنا دور ہوگا. اچھا, بڑا ہی سادہ مزار ہے. خاص بات جو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں جتنے بھی مزارات ہیں بغداد شریف میں, جی, اکثر پر مجاور بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب ہوتے ہیں کہ کوئی پیسے دے کر جائے, اور کوئی نہ لے تو وہ مانگ لیتے ہیں ہدیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر ایک مجاور بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کوئی زوری بھی دے نا, سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ لے لیں. مجھے تو لوگوں نے یہ بتایا کہ کوئی دینے میں کامیاب نہیں ہوا آج تک, ان کو نہیں لیتے. ایسے جو ہے نا وہ طبیعت کی حامل ہے. مفتی صاحب, اگر تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ آپ گئے ہیں اور ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے آپ بغداد شریف گئے تھے, تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بغداد شریف پہ تو کئی حاضریاں آپ کی ہوئیں, اور دونوں قریب ہیں. تو وہاں تو ہم نے ویڈیوز میں بھی دیکھا, جو ہماری گلدستے آئے تھے اسباغ تصوف میں چلے, وہ سیرت اصحاب تصوف میں چلے, تو اس ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت رش اور گہما گہمی کی کیفیات ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار, اور ان کے مزار کی کیفیات آپ یہ بتا رہے ہیں, سناٹا ہے. تو کوئی شخصیت کا بھی اثر ہوتا ہے کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری عمر میں خلوت نشینی اختیار کر لی تھی, تو ہوتا ہے یہ اولیاء کے اندر جو ہے نا وہ یہ کیفیات ہوتی ہیں, طبیعتیں ہوتی ہیں, مزاج ہوتے ہیں. اچھا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ان کے متعلق
کہ آپ 5ویں صدی کے مجدد ہیں، اور جو غزالی کہنے کی وجہ ہے اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو والد ماجد تھے وہ دھاگے کا کام کرتے تھے، سوت مطلب کاٹتے تھے، تو عربی میں ایسے کام کرنے والے کو غزال کہا جاتا ہے۔ تو دوسری بعض نے وجہ بیان کی کہ نہیں، جو آپ کا قصبہ تھا اس کا نام غزال تھا، جو رہائشی نسبت ہے، بعض نے پیشے کی طرف نسبت کی اور بعض نے رہائشی۔ مطلب اس بات میں تو کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ کے والد دھاگے کا کام نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک۔ آپ کے والد ماجد جو ہے بہت ہی عابد و زاہد تھے، آپ فقہا کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، ٹھیک، اور فقہا کی مجلس میں جا کر بہت سرور آتا ہے انہیں، اور وہاں جا کر 2 دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما اور میرے بیٹے کو فقیہ بنا۔ ماشاءاللہ۔ یہ دونوں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور سن 450 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، بمطابق 1098 عیسوی۔ 1098، کم و بیش 1000 سال ہو، 1000 سال ہو گیا۔ اور نام آج بھی ماشاءاللہ آج بھی زندہ ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے قصبے سے حاصل کی، پھر آپ درجان تشریف لے گئے، وہاں جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور جس طریقے سے یہ ایک محاورہ ہے نا کہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، ایک محاورہ ہے جی، ہمارے اردو میں رائج ہے۔ اب اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے خلاف بھی بہت کچھ ہے، خیر ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کو ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب لازمی نہیں کہ اس سے مراد بیوی لیا جائے، ماں کی دعائیں تو ہوتی ہیں، جی، لیکن ممکن ہے کسی کے ساتھ نہ ہو دعائیں ماں کی۔ لیکن یہ ایک ضرور حقیقت ہے کہ علمی دنیا کے اندر اگر کوئی مضبوط فرد نظر آئے گا، مضبوط شخصیت نظر آئے گی، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ماہر استاد ضرور نظر آئے گا۔ یہ جو عمر ہوتی ہے نا 15 سے 20 سال کے درمیان کی، طالب علمی کا جو 15 سے 20 سال کے 15 سے درمیان 20 سال، کی، یہ عمر ہوتی ہے پلٹنے کی عمر اور راستہ منتخب کرنے کی عمر۔ اور مطلب اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ 8-9 سال کی عمر میں علوم حاصل کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ٹھیک، جو فنون اور علوم ہیں، خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا فتویٰ 13 سال کی عمر میں دیا ہے، چھوٹی عمر سے ہی۔ جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا 15 سے 20 سال کے درمیان، اگر اس دوران علوم اور فنون جو دینی علوم ہیں وہ جم کر پڑھ لیے جائیں، محنت کی جائے، اور استاد ایسا ملے جو راسخ العلوم ہو، گھول کے پلا دے، تو پھر جو ہے شرح صدر حاصل ہوتا ہے، جو علم ہے وہ کھل کر عقل اور سینے میں اتر جاتا ہے۔ ورنہ جو ہے نا لوگ علوم پڑھتے رہتے ہیں، بلاغت پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا بلاغت کیا چیز ہے، تفسیر پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہے وہ تفسیر کیا چیز ہے۔ تو ایک استاد جو ہے نا وہ جس نے ماہر استاد سے پڑھا ہے تو اس کا جو علم ہے وہ بھی مضبوط ہوگا، یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک خام سونا ہے، اس کو کسی اچھے زیور کی صورت میں لانے کے لیے ایک بہترین ماہر کاریگر کی ضرورت ہے، تو اگر مطلب یہاں پہ یہ چلتی ہو مثال، تو ایک استاد کی حیثیت یہی ہے کہ ایک شاگرد جب اس کے پاس آیا تو خام بالکل سونے کی کیفیت میں۔ اب دیکھیں 2 چیزیں ہر ذی علم کے ساتھ ضرور بیان کی جاتی ہیں، یعنی جو اکابرین ہیں یا جو مشاہیر ہیں جن کے تذکرے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، 2 چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ نمبر 1 ان کے اساتذہ کون تھے، نمبر 2 ان سے سیکھ کر کون کون سے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان کے تلامذہ میں کس کا یہ شمار تو ہوتا سیرت میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقت میں بھی ہے کہ پیر جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پہنچا ہوا ہوگا، مرید اتنا ہی کامل ہوگا۔ اب دیکھیے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ایک قطب مدینہ، ایک ان کا جو ہے وہ معرفت میں ایک نام تھا. تو بے شک ایک وقت تھا کہ انہوں نے بغداد شریف کے اندر جو ہے وہ حالت حال میں وقت گزارا ہے، ایک کیفیت میں وقت گزارا ہے، جذب کی کیفیت میں وقت گزارا ہے. اور ان کے محبت کے، ان کے جو ہے وہ عقیدت کے، ان کے مدینے سے محبت کے شاہدین ہیں، جو واقعات ہیں وہ ان گنت ہیں. اب ان کا جو باغیچہ تھا اس سے بہت سارے پھول کھلے، مزید باغیچے بنے. ایک پھول جو ہے وہ امیر اہل سنت ہے، اسی باغ کا ایک پھول امیر اہل سنت ہے. بے شک. اور اس ایک پھول سے کیا باغ و بہار سامنے آئی ہے. الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے بیک کیا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے وہ فن کہاں سے آ رہا ہے. دنیا میں بھی ہم استاد میں دیکھا جاتا ہے فن کہاں سے آ رہا ہے، اور پیر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھومتے گھماتے پہنچے امام الحرمین امام عبداللہ جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں. ٹھیک، یہ جوانی ہی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں. 450 سن ہجری ان کا ولادت ہے، اور 473 میں یہ نیشاپور پہنچے امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں. یعنی کم و بیش 25 سال کے آس پاس. جی. تو امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. ماشاء اللہ. سب سے بڑے علماء میں. آج ہم کہتے ہیں درس نظامی. جی، عالم درس نظامی. ٹھیک ہے. تو سرزمین عرب پر سب سے پہلی تو جو خلافت راشدہ کے بعد جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ بنو امیہ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بنو عباس کی ہوتی ہے. جی. پھر جو چوتھا دور آتا ہے وہ آتا ہے سلجوقی دور. سلجوقی خلافت قائم ہوتی ہے، اور سلجوقی جو سلاطین ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آ کے بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں. خاص طور پر جو یہ ایران، عراق اور یہ جو علاقے تھے تو ان کے ہی زیر اثر تھے. تو سلجوقی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا نظام الملک. اس نے سب سے پہلے بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ قائم کیا، اور 474 سن ہجری کو مدرسہ نظامیہ قائم کیا گیا، اور اس مدرسہ نظامیہ کو دے دیا گیا امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں. یوں کہہ لیجیے کہ اس مدرسے کے پہلے پرنسپل یا وائس پرنسپل، بانی پرنسپلوں میں سے تھے، یا اس مدرسے کے جو ہے وہ بانی تو بادشاہ ہی کہلائے گا، اسی کے نام سے وہ مدرسہ چلا نظامیہ. اور پھر نظامیہ چلتے چلتے درس نظامی بن گیا. تو امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں بیٹھ کر علم و فن جو ہے وہ لٹانا شروع کیا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علم کلام پر عبور ہے اور جو علم فلسفہ پر عبور ہے، اس کے جو استاد تھے وہ امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو ایک بہت بڑے متکلم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے اور علم و فن کے بادشاہ تھے. اب جب امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو پھر نظریں دوڑائی گئیں کہ اب اس خلا کو کون پورا کرے گا، اور اس سیٹ پر کون آ کر متمکن ہوگا، اور کون جو ہے وہ بغداد میں آ کر یہ ذمہ داریاں اس مسند علم پر بیٹھ کر علم عام کرے گا. تو پھر نظر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اٹھیں، اور آپ آئے اور اس سیٹ پر بیٹھ کر آپ نے علم کے پیاسوں کو سیراب کرنا شروع کیا. ماشاءاللہ. سرزمین بغداد میں بیٹھ کر آپ نے علم و فنون کے دریا بہائے. حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اب آتا ہے 88 کا دور، 488 سن ہجری کا دور.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی شناخت ایک مناظر کی تھی، ایک علم کلام کے ماہر کی تھی، ایک فقیہ کی تھی. اب ظاہری علوم کے حوالے سے فقہ نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ باطنی علوم نہیں تھے. ان کی شہرت یہ تھی. تو آپ مذہب شافعی کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، فقہ شافعی کے پیروکار ہیں. فقہ شافعی میں آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. آپ نے علم کلام پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، منطق پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو آپ کی خدمات ان چیزوں میں جو ہے وہ جاری و ساری تھیں. اور طبیعت کا اپنا ایک انداز ہوا کرتا تھا. لیکن 488 جو سنہ ہجری ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. تقریباً 33 ایئرس 55 سال کی عمر میں تو آپ کا وصال ہوا ہے. ٹوٹل 55 سال کی عمر میں. 55 سال کی عمر پائی ہے جی. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے نفس کی ایک کشمکش جاری تھی، اور میرا نفس ہرگز تیار نہیں تھا کہ میں یہ منصب چھوڑ دوں، یہ میل جول چھوڑ دوں، یہ جو زندگی کے ایک مخصوص انداز ہیں یہ چھوڑ دوں. فرمایا بس میں اسی سوچ و بچار میں جو ہے وہ بیمار ہوتا رہا. میرے ہاضمے نے کام کرنا چھوڑ دیا، مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. لیکن ہمت باندھی اور میں بغداد چھوڑ کر نکل گیا. اور بعض علماء نے لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وعظ فرما رہے تھے. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا نام ہے احمد. آپ کا نام تو محمد ہے، محمد بن محمد بن محمد آپ کا نام ہے. 3 پشتوں میں ان کے نام، کئی پشتوں میں محمد نام آیا ہے. ان کے بھائی کا نام ہے احمد، وہ بھی صاحب حال تھے. تو وہ آئے ایک دن اور آ کر ایک شعر پڑھا، ایک شعر پڑھا، اور بس وہیں سے آپ کی کیفیت بدل گئی. اچھا. اس میں یہ تھا کہ آپ مصروف عمل تو ان کاموں میں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سادہ سا لباس پہنا اور سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گئے. بغداد چھوڑ دیا. بغداد چھوڑ دیا. اچھا، بعض علماء نے لکھا جی کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی بار بغداد میں وارد ہوئے تھے تو آپ کی سواری اور آپ کا جو لباس تھا وہ 500 دینار اس کی قیمت بنتی تھی. عالی شان لباس تھا. عالی شان لباس اور بہترین وہ عمدہ لباس تھا. پھر جب آپ 10-12 سال بعد دوبارہ بغداد شریف آئے ہیں تو آپ کے لباس کی قیمت 15 قیرات بھی نہیں تھی. جس طرح روپے کے نیچے پیسے ہوتے ہیں نا، جی، دینار کے نیچے سے قیرات ہوتے ہیں. اس وقت 500 دونوں دینار کو، سواری اور اس کو ملا کے. اور یہاں صرف لباس کا تذکرہ ہے کہ لباس کی قیمت جو ہے وہ 15 قیرات بھی نہیں تھی، یعنی دینار سے بھی کم. یہ جو نا وہ آپ کی پھر ایک سادگی کی کیفیت تھی. اب آپ بغداد شریف تشریف لے گئے اور وہاں جو ہے وہ آپ نے خلوت نشینی اختیار کی. وہاں آپ بغداد کی مسجد کا ایک مشہور مینارہ ہے، وہاں خلوت زدہ ہو جاتے. اور امام ابو نصر مقدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زاویہ تھا، وہاں آپ جو ہے وہ خلوت نشینی اختیار کی آپ نے. پھر آپ سرزمین بیت المقدس تشریف لے گئے. پھر بیت المقدس سے پھر دمشق آ گئے. تو شروع میں تو پتہ نہیں چلا کسی کو یہ کون ہے، لیکن علم کے حلقے جاری رہے، شہرت پھیلنا شروع ہوئی، لوگوں نے استفادہ کیا. مطلب وہ عالم، بلکہ عالم جو بھی ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر ظاہر کرے تاکہ لوگ اس سے مسائل پوچھیں. جی، اور وہ ظاہر ہوگا تو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے. تو یہ وجہ ہے کہ علماء جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ درس و تدریس کا سلسلہ عوامی سطح پر یا طلباء کی سطح پر ضرور جاری رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ علم زندہ رہتا ہے، ٹھیک،
پھر علم جو ہے وہ جب اس کی تکرار کی جاتی ہے تو وہ پھیلتا ہے. مطلب استاد جو ہے وہ ایک تیاری تو کر آتا ہے، لیکن جب وہ مسند پر آ کر بیٹھتا ہے تو یقین مانیے شاید کوئی دن ایسا ہوگا کہ اس بات کا تجربہ نہ ہو کہ جب انسان مسند تدریس پر آ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہاں آ کے اس کے ذہن میں اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں آتی ہیں جو سبق کی تیاری کرتے ہوئے اس کے ذہن میں نہیں تھیں، لیکن پڑھانے کے دوران آئیں اور وہ چیز اور اس کھل کر سامنے آئی پڑھاتے ہوئے. اور پھر جب جاتا ہے تو مزید کچھ سوالات اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ یہ تو پڑھا دیا، اس کے آگے کیا ہوگا، ان سوالوں کا کیا جواب ہوگا. تو یہ علم اس طرح ہی بڑھتا ہے. انسان کا علم کوئی یہ نہیں ہے کہ دماغ میں کچھ سراغ کر کے جو ہے وہ ڈیل دیا جائے، بلکہ علم جو بڑھتا ہے وہ تکرار سے بڑھتا ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے بڑھتا ہے. یعنی آپ کی گفتگو کا مقصد ہے کہ استاد ہے تو وہ تیاری کر کے تو اپنے طور پہ آتا وہ آئے گا، عموماً عادت ہوتی ہے اساتذہ کی، لیکن جب وہ آگے اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے تو رحمت الہی سے وہ نئے نئے مضامین اور نئے عقدے کھلتے ہیں جو مطلب تیاری کے سامنے برکتیں ہوتی ہیں. اور علم دین کے اندر یہ خاصہ ہے ماشاءاللہ کہ یہ اس کی برکتوں میں سے ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دمشق میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور 10 سال آپ نے وہاں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزاری. اور مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم اسی دوران آپ نے تصنیف فرمائی دمشق میں. اب وہ دمشق میں تصنیف فرمائی یا دوران سفر سرزمین بیت المقدس میں تصنیف فرمائی، کیونکہ آپ کا آنا جانا رہا. یہ جو دونوں شہر ہیں نا، یعنی میں نے ایک مرتبہ کسی عربی سے پوچھا کہ سیریا کیوں کہتے ہو تم شام کو؟ تو اس نے کہا کہ ہم شام اس لیے نہیں کہتے کہ شام کا اطلاق بہت بڑے حصے پر ہوتا ہے. جو آج فلسطین ہے یہ شام کا حصہ ہے، یعنی جس شام کی فضیلت بیان کی گئی ہے فلسطین بھی اس میں داخل ہے. حدیث پاک میں جس شام کی فضیلت ہے اس میں فلسطین بھی داخل، بیت المقدس بھی داخل ہے اس کے اندر. تو اب چونکہ اس کے مختلف حصے ہو گئے ہیں، ٹھیک، جغرافیہ ایک تبدیل ہو گیا ہے موجودہ حالات میں. تو اب جو حصہ ہے یعنی ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے، تو اس کو پھر سیریا کا نام دیا گیا ہے. شام بھی کہتے ہیں، سیریا بھی کہتے ہیں، لیکن عرب جو ہے اس کو سیریا ہی کہتے ہیں. تو شام کے متعلق تو بڑے فضائل ہیں، مطلب احادیث کی کتابوں میں پورے باب ہیں شام کی فضیلت کے بارے میں. دعا بھی غالباً آئی ہے، دعا بھی ہے. پھر یہ جس سے ہو سکے آخری زمانے میں شام چلا جائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول دمشق کے ایک مسجد کے مینارے پر ہوگا. ماشاءاللہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. جی. ملک شام کے متعلق بتایا گیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ ملک شام 40 ابدال سے خالی ہو، یعنی اولیاء کے مراتب میں، اولیاء کے تو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. تو ابدال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. جی. کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ ملک شام 40 ابدال سے خالی ہو. کوئی ایک جاتا ہے دنیا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دیتا ہے. یہ پھر مدینہ الاولیاء ہوا، گویا کہ منبع الاولیاء ہے. منبع، ٹھیک ہے. اور مدینہ تو اور بھی جامع لفظ ہے، مدینہ الاولیاء ہے. تو ایک روحانی شہر ہے یہ، ان میں روحانیت ہے، بہت روحانیت ہے. لینے والے کے لیے بہت روحانیت ہے، ورنہ بہکنے والے کے لیے بہکنے کے سامان بھی بہت ہے. ٹھیک ہے نا. دمشق کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں نصارہ رہتے ہیں. ان کا اپنا جو ہے وہ بے پردگی اور اپنا ایک تہذیب اور اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو لیکن وہاں جو ہے وہ بہت یادیں ہیں، صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اولیاء کاملین کے مزارات ہیں. نسبت والی سرزمین، بہت عمدہ سرزمین ہے. آج کل بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین، امن نصیب فرمائے، آمین، امن نصیب فرمائے. آمین. ہم ٹیکسی میں تھے تو بغداد شریف میں ایسے بات چلی پچھلے ادوار کی ٹیکسی ڈرائیور سے. کہنے لگے کہ پچھلا دور کچھ بھی تھا، امن تھا. تو میرے منہ سے نکلا کہ الامن راس الحکمہ. بس وہ جھوم اٹھا. آپ صحیح کہا آپ نے، امن جو ہے نا وہ راس الحکمت ہے.
جس ملک میں امن نہیں ہے نا، اب دیکھیں وہاں علمی سرگرمیاں معدوم ہونے کے قریب ہیں. جی اگرچہ کہ علماء کاملین ہیں، آج بھی وہاں درس و تدریس کے سلسلے جاری ہیں، لیکن لاکھوں لوگ ہجرت کر گئے. نہ جانے کیا کیا برائیوں نے جنم سازگار لیا، فضا نہیں ہے. کیا کیا برائیوں نے جنم لیا. تو جہاں امن نہیں ہوتا تو وہاں ظلم ضرور ہوتا ہے. ظلم کی وجہ سے تو امن خراب ہوا ہے. تو جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہے ظلم کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے، امن، سکون، سلامتی اور سکینہ نصیب فرمائے. تو سرزمین دمشق میں بیٹھ کر جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلوت نشینی اختیار کی. شام کے 2 حصے شمار کیے جاتے ہیں جغرافیائی طور پر، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو شام کہیں گے تو وہ حصہ نکل جائے گا. اچھا اچھا اچھا. یہ وجہ ہے. جیسے پہلے پورا ہندوستان کہلاتا تھا، اب پاکستان الگ ہے اور وہ دوسرا حصہ الگ ہے. ملک کو جو ہے نام مختلف کر دیا تاکہ جو اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا ہے 505 ہجری میں، 505 سنہ ہجری، اور 504 سنہ ہجری میں آپ نے مستصفیٰ جو کتاب ہے وہ تصنیف فرمائی ہے. وہ غالباً شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ اصول فقہ پر، یعنی آخری عمر تک تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا ہے. آپ کی وفات کا واقعہ بھی بڑا ہی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ حسرت والا ہے. صبح کی نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، پیر کا دن تھا، کفن منگوایا اور کفن منگوا کر آنکھوں سے رکھا، آنکھوں سے لگایا، فرمایا میرے رب عز و جل کا حکم سر آنکھوں پر. اللہ اللہ. یہ کہنے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف کیا، پاؤں سیدھے کیے اور انتقال فرما دیا. اللہ اکبر کبیر. انتقال فرما گئے. یہ ان کی وفات ہے. یعنی 55 سال کی عمر میں انتقال کیا ہے. 55 سال ویسے دیکھا جائے سابقہ اس کے اعتبار سے یہ اندازہ لگائیے کہ عمر کا صحیح استعمال کس قدر کیا انہوں نے اتنا استعمال کیا عمر کا عمدہ. اس میں عبادت و ریاضت بھی رہی، اس میں تحریر و تصنیف بھی رہی، تدریس و تالیف بھی رہی، اور پھر جو ان کے وہ تھا علم و فن کا جو ایک منبع تھا، اس کا جو آپ نے استعمال فرمایا، اس کی مثال نہیں ملتی. ویسے بھی جیسے آج سے 1000 سال پہلے دیکھیں ہم، یہ 55 سال عمر مطلب اس وقت کے لحاظ سے کم ہے، یعنی ایوریج عمر سے کم ہے. پہلے جو ہے وہ ایوریج عمر زیادہ تھی. جی. آج اگر 60 ہے یا پہلے 70 80 100 تک ہوتے تھے بہت آرام سے، لیکن یہ اس کے لحاظ سے بھی کم ہے. لیکن آپ کی بات واقعی میں کہ انہوں نے مینیج کیا اپنے وقت کو اور پھر اس کا صحیح درست استعمال کیا، تو آج ماشاءاللہ. اچھا، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ تصوف میں تو بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے. جی. آخر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اس قدر کیوں ہوا؟ جی. پہلے تو میں عرض کروں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ نے جو کتب تصنیف فرمائی، صرف علم تصوف پر تصنیف نہیں فرمائی، مختلف علوم پر جو تصنیف فرمائی. یعنی اب کتابوں پر جی کتابوں پر ہیں، اور بطور خاص علم تصوف پر آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں. سر فہرست احیاء العلوم ہے، پھر فارسی میں کیمیاء سعادت ہے، پھر جو منہاج العابدین ہے، ایھا الولد ہے، مکاشفۃ القلوب ہے. یہ ہمارے چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. صحیح. ماشاءاللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے بھی امام غزالی کی تقریباً 6-7 کتب شائع کی ہیں، جن میں آداب دین ہے، ایھا الولد ہے، اور شاہرہ اولیاء ہے، منہاج العابدین کے. یہ رسائل امام غزالی ہے. تو یہ تو اپنا وہ ہے، کیمیاء سعادت ہے، احیاء العلوم، مختلف علوم پر مشتمل ہے. اب ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے متعلق کس کس ہستی نے کیا کیا کلمات کہے، یہ تو ایک روشن باب ہے. ان کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں. کتابوں کی طرف آتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ کی کتاب
بطور خاص احیاء العلوم کے متعلق علماء نے کیا کلمات کہے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حلال و حرام کی پہچان کے لیے احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین کتب میں سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت سیدنا کبیر علی بن ابو بکر سقاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کافر احیاء العلوم کی ورق گردانی کر لے تو مسلمان ہو جائے۔ ماشاء اللہ، یعنی ایسا علم۔ اس میں ایسا مخفی راز ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے اس کتاب کے اندر۔ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں احیاء العلوم کو کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھتا تھا، اور امام الحرمین کے شاگرد سیدنا عبد الغافر بن اسماعیل فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی کتاب کسی نے نہیں لکھی۔ اور امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید سے یہ کتاب بہت قریب ترین ہے، اور ایک اور اپنے وقت کے امام ہیں، امام تاج العارفین قطب الاولیاء سیدنا عبداللہ ایدروس یا آئدروس، اہل یمن جو ہے نا زیادہ تر ان کے مرید ہیں۔ اچھا، انہی کے سلسلے اہل یمن ہو گئے، جدہ میں جو ہے بہت سارے مسلمان، عربی مسلمان جو ہے نا وہ رہتے ہیں، تو ان کے بڑے مشائخ میں ان کے جو ہے نا وہ اس میں سلسلے میں سے ہے۔ تو آپ کو پوری احیاء العلوم حفظ تھی، اور فرماتے تھے احیاء العلوم کو لازم پکڑ لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اور رضا کا ذریعہ ہے۔ جس نے اس سے محبت کی، اس کا مطالعہ کر کے عمل کیا، اس نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور ملائکہ و انبیاء علیہم السلام کی محبت کو پا لیا۔ حفظ تھی تو احیاء العلوم کوئی 10 12 20 صفحوں کی کوئی کیفیت ہمارے ناظرین کو تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ مطلب حفظ کا لفظ تو بہت یہ 4 جلدوں میں ویسے مشہور ہے، لیکن مکتبۃ المدینہ نے 5 جلدوں میں چھاپی ہے۔ اب 2 چیزیں میں بیان کروں۔ جی ایک تو یہ کہ احیاء العلوم میں بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک، اور پھر یہ کہ احیاء العلوم کے امتیازات کیا ہیں، جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 کیٹیگری میں اس کتاب کو تقسیم فرمایا ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک کیٹیگری جو ہے یا ایک مرکزی باب جو ہے وہ عبادات کے بارے میں ہے، ٹھیک، پہلی یعنی ایک باب جو ہے وہ عادات کے بارے میں ہے، ٹھیک، ایک باب مہلکات کے بارے میں ہے، ٹھیک، یعنی وہ چیزیں جو انسان کو مستحق کے نار قرار دیتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوتا ہے، انہیں مہلکات کہتے ہیں۔ اور ایک باب منجیات کے باب میں ہے، منجیات، جو انسان کو نجات دینے والی چیزیں ہیں، جیسے شکر ادا کرنا، اخلاص کا حامل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا، یہ نجات کا باعث ہے۔ خوبیاں ہیں۔ جی، اب کمال بات یہ ہے، یہ 4 جو مرکزی ابواب ہیں، ہر مرکزی باب 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ 4 جلدیں ہیں اور پھر وہ تقسیم ہے، یہ 4 مرکزی ابواب ہیں، ٹھیک ہے، 4 ابواب ہیں، اور ہر مرکزی باب جو ہے 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ تو یہ گویا کہ 40 ابواب، 40 ابواب ہو گئے۔ ٹھیک، اب جیسے یہ پہلی جلد ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر 10 ابواب کیا ہیں؟ پہلا چیپٹر ہے علم، ٹھیک، دوسرا قواعد عقائد، تیسرا طہارت کے اسرار، چوتھا نماز کے اسرار، پانچواں زکوٰۃ کے اسرار، چھٹا روزے کے اسرار، ساتواں حج کے اسرار، آٹھواں تلاوت قرآن کے آداب، نواں اذکار اور دعائیں، 10واں اوقات کے اعتبار سے وظائف کی تقسیم۔ تو یہ پہلی جلد جو ہے یہ عبادت کے باب میں اور 10 ابواب پہ مشتمل ہے، 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ ٹھیک، دوسری جو جلد ہے عادات پر مشتمل ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باطنی تعلیمات ہیں اس کے 4 حصے کرتی ہے۔ ٹھیک، ایک عبادت، ٹھیک، جو انفرادی فعل ہے، ٹھیک ہے، اور عبادت میں جو چیزیں بیان کی اس کا تعلق
علم باطن سے نہیں ہے. سب چیزیں آ گئیں, نماز بھی آ گیا تو حج بھی آ گئے تو زکوٰۃ بھی آ گئی. اور جو آخری دو چیزیں ہیں منجیات اور مہلکات, اس کا تعلق علم باطن سے ہے. ٹھیک. تو آپ نے معاشرت کو ان ابواب سے دور نہیں رکھا. جب آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو معاشرت بھی اسلام کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے. ٹھیک. تو عادات مین معاشرت, آپ کا رہن سہن, ہماری جو بھی معاشرتی ایکٹیویٹی ہے, رہن سہن, اس کو فوکس کیا گیا ہے. ٹھیک. اب اس میں 10 ابواب ہیں. پہلا باب کھانے کے باب میں, دوسرا نکاح کے آداب, تیسرا کمانے کے آداب, چوتھا حلال و حرام, پانچواں لوگوں کی صحبت اور معاشرت, چھٹا گوشہ نشینی, ساتواں سفر کے آداب, آٹھواں سما اور وجد, نواں امر بالمعروف نہی عن المنکر, اور 10واں آداب معیشت اور اخلاق نبوت. یعنی گویا زندگی کے تقریباً پہلو جو ہے. اب جو یہ 10واں باب ہے, جی, اس کے مقدمے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا نفیس کلام فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ کوشش تھی کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کتاب میں عادات کے بیان کو ایسے باب پر ختم کروں جو آداب معیشت کہتے ہیں زندگی کو. ٹھیک. معاشیات مراد نہیں ہے یہاں پر, یہاں زندگی مراد ہے, کا جامع ہوں. تو پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق و آداب تھے وہ نقل فرمائے, کچھ آپ کے معجزات بھی نقل فرمائے. اچھا, ایک پیراگراف میں پڑھوں گا یہاں پر. آپ لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے, آپ کا ایک سوال بھی تھا, جی, جاننا چاہیے کہ ظاہری آداب باطنی آداب کے عنوان ہیں. جی, اولا نہیں کیا تھا میں نے سوال. یعنی انسان جو ظاہر میں کر رہا ہے نا, بس آپ اگر کسی کو معاشرت سکھانی ہے کہ وہ اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو, اس کی جو ہے نا وہ رہن سہن صحیح ہو, اس کا جو ہے وہ مزاج درست ہو, معاشرت کے اندر یہ سب چیزیں. سفر کے آداب میں کیا بیان ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ بیان ہوگی کہ وہ مطلب صبر کرے, ٹھیک ہے, تعاون کریں لوگوں کے ساتھ, اس نے سلوک سے پیش آئے. ٹھیک. تو یہ کب ہوگا؟ جب باطن ٹھیک ہوگا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہری آداب باطنی آداب کے عنوان ہیں. ٹھیک ہے. باطنی عنوان اصل ہے اور ظاہری عنوان اس کی فرع ہے. ٹھیک. ظاہری اعضاء کی حرکات دلی خیالات و تصورات کے نتائج ہیں. سبحان اللہ, تو بڑا پیارا کلام. اعمال اخلاق کا نتیجہ ہیں. اخلاق کہتے ہیں مزاج کو. جیسا مزاج ہوگا اعمال اسی کا نتیجہ ہوں گے. ٹھیک ہے. فرمایا ظاہری آداب معرفت کا چھیٹا ہوتے ہیں, دلی راز ظاہری افعال کے بیج اور منبع ہوتے ہیں, اور ان کے اسرار کے انوار ہی ہیں جو ظاہر میں چمکتے ہیں اور انہیں مزین کر دیتے ہیں. اس سے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں. اور جس شخص کے دل میں خوف خدا نہ ہو اس کے ظاہری اعضاء بھی خوف خدا سے خالی ہوتے ہیں. جس شخص کا سینہ انوار ربانیہ کا مسکن نہ ہو اس کے ظاہر پر آداب نبویہ کی چمک نہیں پڑتی. سبحان اللہ. تو دوسرے جلد کی یہ تفسیر میں نے عرض کی. ٹھیک. جو تیسری جلد ہے یہ مہلکات کے بارے میں ہے. ٹھیک. اس جلد کے اندر بھی 10 ابواب قائم کیے گئے. پہلا عجائبات قلب کی شرح. ٹھیک. دوسرا نفس کی ریاضت. تیسرا پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت سے کس طرح بچنا ہے. چوتھا زبان کی آفت. پانچواں غصہ کینہ حسد. یہ تینوں ایک ہی کیٹیگری ہیں, ملتے جلتے الفاظ ہیں, اس کی یعنی آفات. چھٹا دنیا کی مذمت. ساتواں مال اور بخل کی مذمت. آٹھواں حب جاہ کی مذمت. نواں تکبر اور خود پسندی کی مذمت. اور 10واں غرور کی مذمت. تو جو تیسری جلد ہے یہ مہلکات کے باب میں ہے. اس میں مہلکات بیان کیے گئے ہیں. اب جو چوتھا باب ہے وہ ہے منجیات کے بارے میں, یعنی وہ چیزیں جو نجات دیتی ہیں بندے کو. اس میں بھی 10 ابواب بیان فرمائے. پہلا باب توبہ کے باب میں. دوسرا شکر. تیسرا خوف و رجا. چوتھا فقر اور زہد. پانچواں توحید و توکل. چھٹا محبت شوق اور رضا. ساتواں نیت سچائی اور اخلاص. آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ. نواں تفکر کے باب میں. اور 10واں جو ہے وہ موت کو یاد کرنے کے باب میں. تو یہ 10 ابواب ہو گئے. تو
ہمارے جو علمیہ کی شائع شدہ کتاب ہے، جو آخری حصہ ہے اسے 2 جلدوں میں رکھا گیا ہے تاکہ وہ جلد ذخیر نہ ہو۔ غالباً سخامت کے اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی جو فوکس چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں وہ علوم، وہ ابحاث بیان کی گئی ہیں جو علوم وحی ہے، یعنی قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک، جو حدیث میں چیزیں آئیں وہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن کا یہ تقاضا ہے نا کہ ایک انسان ایک کامل مسلمان بن جائے، حدیث کا تقاضا ہے کہ انسان ایک کامل مسلمان بن جائے۔ تو اس کتاب میں جو ابواب باندھے گئے ہیں، جو تقسیم کاری کی گئی ہیں، جس انداز سے بندے کے مزاج کو سامنے رکھ کے گفتگو کی گئی ہے، اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ انسان کامل بنانا مقصود، ایک انسان کامل بن جائے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر جس طرح کی ایک کوشش کی گئی ہے اور جس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، ہر کتاب میں ایسے مضامین بیان نہیں ہوتے۔ علماء ربانیین کے قلم سے ایسے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ پھر جو وہ ہیں انسان کی باطنیات کے اندر کیفیات ہے، جیسے بخل ایک کیفیت ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اب جو مختلف کیفیات ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کیفیات کو پکڑتے ہیں، ان کا فرق بیان کرتے ہیں کہ یہ تکبر ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ عجب ہے، اور یہ ریا ہے، یہ فلاں چیز اس کو کہتے ہیں، فلاں چیز اس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو تقسیم بندی، تعریف پر بحث کرنا، مثالیں دینا، دل کے چور کو پکڑنا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کا خاصہ ہے اور احیاء العلوم ہی کا خاصہ ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی بیماریوں کے سرجن، بلا شبہ۔ پھر اخلاق کا یہ جو ہے نا، علم الاخلاق کا یہ خزینہ ہے اور ذخیرہ ہے، یعنی انسانی مزاج پر علم نفسیات کیا گفتگو کرے گی جو احیاء العلوم میں انسانی مزاج پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو ہے وہ اس کتاب سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آج کے سلسلے کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے میں یہی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سے جو ہم اسباق تصوف کے سلسلے لا رہے ہیں، جی، تو اس میں احیاء العلوم کے کسی نہ کسی باب کا خلاصہ بھی شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ تو عاشقان امیر اہل سنت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ امیر اہل سنت بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً، بلکہ یوں کہنا چاہے امیر اہل سنت محبت فرماتے ہیں احیاء العلوم سے، اور جن 3 کتابوں کا بہت کثرت کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا اور بہت محبت کے ساتھ، ان میں سے ایک احیاء العلوم ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس کی تشریح بھی ملتی رہے گی، خلاصہ بھی ملتا رہے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔